میری کسی سے بات ہوئی تھی ویسے, لیٹ می آلسو کریکٹ دس, تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ رپورٹ ہوا ہے. جو لوگ میٹنگ میں اس ناشتے میں موجود تھے انہوں نے کہا میرے بارے میں کہا جاتا ہے میں آنکھوں کا تارا ہوں, لیکن میں اتنے عرصہ جیل رہا, اگر میں آنکھوں کا تارا ہوتا ہوں. ان کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ پھر تو مجھے جیل نہیں جانا چاہیے تھا, اتنا عرصہ جیل نہیں گزارنا چاہیے تھا جو پچھلے دور حکومت میں کیا. سو دیر واز اے کانٹیکسٹ. یہ میں بہت اچھا ہے کہ آپ نے کانٹیکسٹ دے دیا, لیکن دیکھیں یہ بھی ہوا نا کہ ان کے کیسز وہ بری ہو گئے. نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں, ان کے دونوں بیٹے بے گناہ اور معصوم ثابت ہوئے ماشاءاللہ, لیکن نواز شریف صاحب جو ابھی تک ان کو آ کے ان کو کہتے ہیں نا کیسز میں کنوکشن ہو چکی ہے ان کو نمٹنا ہے ان چیزوں سے, تو ان کے لیے راہ بالکل آسان نہیں. ایک بات اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ شخصیتوں میں بہت پھنستے ہیں, اور ابھی آپ نے فرمایا کہ جی ڈس فنکشنل ہو گئی یہ ریاست جو ہے یا اس کے ادارے جو ہیں. میں کہتا ہوں یہ بڑا گریور ہمارا جو ایک 73 کا آئین ہے, وہ آپ دیکھیں گزشتہ 50 سال سے اس ملک میں استحکام لانے میں ناکام رہے. اس کے خالد کا دور, ذوالفقار علی بھٹو کا دور ناکام رہے, اس کے بعد ٹھیک ہے مارشل لا آ گیا, پھر جب موقع ملا. سر وہ تو اب آئین کے اوپر عمل کریں گے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ بن گیا ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے. اطہر کاظمی صاحب ہے بھی نہیں ہے, وہ ہمارے حالات کے مطابق ہے نہیں ہے. جی کاشف صاحب, وہ اگر کریں اس کے اوپر عمل کرے گا کوئی تو وہ اہم ہے نا. دیکھیں آخر میں تو کاغذ کا ٹکڑا ہی رہ جائے گا. اگر لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں, لوگ جو طاقتور ہیں وہ کہیں ہم اپنی مرضی چلائیں گے, تو پھر تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. وہ تو آئین اور اس کی طاقت اس وقت ہے جب اس پر عمل درآمد, اس کا سیف گارڈ کرنے والے ڈیموکریٹس بیٹھے ہوں, سپریم کورٹ ہو. جب یہاں پر سپریم کورٹ کا حکم ڈیموکریٹس نہیں مانتے, ڈیموکریٹ جا کے ڈیلے کر لیتے ہیں, تو پھر آئین تو بیچارہ ہی رہ جائے گا سارے کیس میں. لیکن کاظمی صاحب, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, ایک تو میں نے کہا خوش کون ہے, تو لگتا ہے ایسے ہے کہ مسلم لیگ نون کے بیانات دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ساری ارینجمنٹ سے کچھ زیادہ بہتر پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں, سے زیادہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں. میاں صاحب بڑے اور چھوٹے میں زیادہ خوش کون ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال میں آپ نے پوچھا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت اس وقت کنٹرول میں ہے, تو مجھے تو لگتا ہے یا تو استحکام پاکستان یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, یہ دو بڑی جماعتیں ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ عوام کے اندر جتنی ان کی مقبولیت ہے یہی کنٹرول میں. جہاں تک خوش کون ہے, میرے خیال میں چھوٹے میاں صاحب کی خوشیاں تو ہم نے 16 مہینے کے دوران دیکھی, لیکن ان خوشیوں کے نتیجے میں آج عوام کتنے غم منا رہی ہے یا کتنی خوشیاں منا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بڑے میاں صاحب کی خواہش ہے کہ وہ واپس آئیں. اب یہ جو سپتمبر کی بات ہوتی تھی, مجھے معاملہ اس سے بھی آگے جاتا ہوا لگ رہا ہے کہ اب جو اگر انتخابات آگے جائیں گے تو وقت سے پہلے میاں صاحب کی اس طرح واپسی جو ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ 4 یا 5 مہینے پہلے آ کے ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. ان کی بھی خواہش ہوگی کہ تبھی وہ آئیں جب انتخابات قریب ہوں. اور اب اس میں بہت سارے جو نون لیگ کے اپنے ذرائع بھی ہیں جو بڑا فورسفلی کہتے تھے کہ جناب بالکل وہ سپتمبر میں آ رہے ہیں, اب اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ شاید الیکشنز کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو جائے. باقی میاں صاحب کی پاکستان کے جو سفیر ہیں برطانیہ میں, وہ میاں صاحب سے ملنے گئے ہوئے تھے, ڈاکٹر فیصل صاحب. اب پتہ نہیں کہ یہ دفتر خارجہ کی اجازت سے گئے تھے, اس میٹنگ کا کیا ایجنڈا تھا, کسی عدالت کا کوئی نوٹس دینے گئے تھے, اس لیے کہ میاں صاحب کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ تو پوری قوم کے سامنے ہے. بھائی کمیشن نے چیک کرنا تھا میاں صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کو, شاید وہ میڈیکل کنڈیشن دیکھنے گئے. ہاں وہ ڈاکٹر فیصل ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کہ اب وہ ڈاکٹر ہیں تو شاید اس سلسلے میں گئے ہوں. لیکن میرے لیے وہ بڑا حیران کن تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ ادھر آفس سے باہر نکل رہے تھے برطانیہ میں, اور پاکستان کے ہائی کمشنر, اور ابھی تک وزارت خارجہ کی جانب سے اس کے اوپر کوئی موقف نہیں دیا گیا. اور ابھی یہ بھی جس طرح شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ فروری میں نئی ووٹر لسٹیں بننی ہے, اس کے لیے 3 مہینے اور چاہیے. یہ تو الیکشن مئی جون میں جاتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ نے 90 روز کے اندر نہیں کروائے کاشف صاحب, تو پھر آگے آپ یہ بھول جائیں کہ جی وہ 120 دن کے بعد ہوں گے. آپ کا جو ٹوٹل گارنٹی ہے وقت کے اوپر انتخابات ہونے کی, وہ تب تک ہے جب تک آپ آئین اور قانون کے مطابق چلا رہے ہیں, اور یہ اسی وقت طے ہو گیا تھا. یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے کہ جی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں تو الیکشنز آگے جائیں گے. جس دن 2 صوبوں میں وقت پہ الیکشنز نہیں ہوئے تھے, اسی دن سے میں عرض کر رہا ہوں, اسی دن سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وفاق میں بھی الیکشنز وقت پہ ہوں گے. جو ایک چیز تھی, جو ایک بھرم تھا, اس بھرم کو تو توڑ دیا گیا. اب وہ آئین کے اوپر جتنا عمل درآمد ہوتا تھا, تھوڑا بھرم نہیں توڑا کاظمی صاحب, بھرم نہیں توڑا, آئین توڑا ہے. جی 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 وہ آئین کے اوپر جو لوگوں کا بھرم چھوٹی چیز ہوتی ہے, بھرم توڑ کے پھر بن جاتے ہیں. آئین ایک دفعہ ٹوٹے دوبارہ نہیں, اس پر پھر اس کے خمیازہ سب کو لمبا عرصہ بھگتنا پڑتا ہے.
میں تھوڑا سا ابھی یہ ہمبلی آپ سے ڈس ایگری کروں گا. اس ملک میں کسی کا بھرم نہیں ٹوٹنا چاہیے, آئین تو اکثر ہی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. عامر صاحب, جیسا شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو کہا جا رہا ہے نئی ووٹر لسٹیں بھی ہیں, تو اب تو یہ معاملہ مئی جون میں جاتا نظر آ رہا ہے کم از کم آفیشلی, کیونکہ کنور دلشاد صاحب خود تو کچھ نہیں کہیں گے صرف, ابھی وہ نگران کابینہ میں بھی ہے پنجاب میں. سو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ فروری, اگر انہوں نے بھی کہا ہے کہ مئی جون ہے, تو پھر تو اللہ ہی اللہ. اگر مئی جون کی بات ہو رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس طرح سے ہو رہی ہے. پھر تو آپ کا جو آپ کے سینٹ آپ کی ریٹائر ہو رہی ہے سر, پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی, اس میں وہ فروری میں ختم ہوں گی, پھر 3 مہینے چاہیے نئی ووٹر لسٹوں کے لیے. تو میں وہی عرض کروں کہ پھر تو مطلب معاملہ پھر تو کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ والی جو بات ہے نا کہ مطلب ہے کہ جو بھی شامی صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے میں پتہ نہیں کیوں ابھی تک پر امید ہوں کہ غالباً فروری مارچ میں انتخابات ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اب تک اس دل خوش فہم کو ہے تو اس سے امیدیں, تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آخری شمع بجھانے کے لیے لوگ نہیں آئیں گے. اگر شمع بجھ جاتی سر کوئی گل نہیں, امید پر ہی دنیا قائم ہے, امید کرتے ہیں. بریک لینے دیں مجھے, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.